نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا اور تعمیر بیت اللہ کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ بڑے والہانہ عجیب و غریب انداز میں بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ اس بیان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس قصے کو ہم سمجھیں اور اس میں سے جو ہمیں اسباق مل رہے ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب بلند کر رہے تھے بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل بھی۔ اس آیت میں سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بلند کیا اور اسماعیل بھی، یعنی کہ یوں نہیں فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بلند فرما رہے تھے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام پر جملے کو مکمل کیا اور ساتھ یہ ذکر فرمایا اسماعیل بھی تھے۔ مفتی اعظم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے، کوئی مسجد تعمیر کی جائے یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو پسند ہو، اس میں اس کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی چاہیے، چھوٹوں کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ پورا بیت اللہ تعمیر کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم القواعد من البیت، یہاں پر جملہ مکمل فرما دیا کہ ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اسماعیل بھی۔ حضرت نے ایک مثال سے سمجھائی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں فرماتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لہو لعب میں، فضول گوئی میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔ تو کبھی کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے اور ساتھ میں بھی ہوتا تھا، یعنی کہ نسبت بڑوں کی طرف کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ابو بکر کے ساتھ مشورہ فرماتے، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ فرماتے تھے اور ساتھ میں بھی ہوتا تھا، یعنی کہ اپنی طرف نسبت نہیں کی۔ اس لیے جب بھی کبھی بھی کوئی نیک کام کیا جائے اس کی نسبت بڑوں کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ کام جو نوجوان ہوتے ہیں، کوئی بھی نیک کام ہو اس میں نوجوانوں کی محنت اگرچہ زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں ان کی محنت سے زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، ایک دعا دی جاتی ہے اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ رات تو آرام کے لیے ہے، لیکن فرمایا رات 4 گنا زیادہ یعنی کہ ترقی دے، اور دن کے بارے میں فرمایا 2 گنا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو دن میں بندہ زیادہ کام بھی کر لیتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن رات کے بارے میں یہ کیوں فرمایا رات چگنی ترقی عطا فرمائے؟ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ بڑے اٹھ کر تہجد میں دعا مانگتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے، ان کے کاموں کے لیے، پھر اللہ دعا سے 4 گنا ترقی دیتا ہے اور محنت سے 2 گنا ترقی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا سبق ملا۔ اس کے بعد یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اس میں دیگر کام تھے کہ بیت اللہ کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، پتھر کہاں سے لایا جائے گا، کون اٹھائے گا، چناؤ کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ، بڑی تفصیل تھی، لیکن اللہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی جو ضروری تھا ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، اس وقت بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد، بیت اللہ تعمیر کرتے ہوئے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس کام کو تو قبول کر لے۔ اس سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کوئی بھی نیکی کریں اس میں قبولیت کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے۔
کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نیکی اللہ قبول کر لے، کیونکہ قبولیت ایک ایسی چیز ہے، قبولیت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا کل بیڑا پار ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، جس کی وجہ سے ہمارے تمام نیک اعمال کام میں آئیں گے۔ اگر قبولیت نہ ہوئی تو سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اس لیے قبولیت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں بڑے بڑے قابل لوگ دنیا میں آئے ہیں، قابلیت ہے لیکن اگر قبولیت نہیں تو ان کی قابلیت بیکار ہے۔ ابو جاہل بڑا قابل تھا، جس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، یعنی کہ عقل مندوں کا باپ، بڑے بڑے مشورے سینکڑوں میں کے اندر یہ فیصلے کر دیا کرتا تھا، لیکن قابل تو تھا، قبولیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے اس کے سارے فیصلے وہ ضائع گئے اور اس کی قابلیت بالکل بیکار گئی۔ اسی طرح شیطان بڑا قابل تھا لیکن قبولیت نہیں ہو سکی، اس لیے قابلیت ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر قبولیت مل گئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے۔ اس میں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے، کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے بعد اس میں اپنے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ یہ میں نے کیا۔ کوئی بھی نیک عمل ہو یہ صرف اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اپنے بل بوتے پر اور اپنی محنت سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ کام نیک کر کے اس کے اندر عاجزی آئے ہمارے اندر کام کرنے کے بعد، اور عاجزی آنے کے بعد اللہ سے ہم قبولیت کی دعا کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ہمیں قبولیت مل گئی۔ اس کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ بہت عام چیز ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، خود تو نمازی ہیں، خود تو نیک ہیں، لیکن اولاد کی طرف فکر ہی نہیں، اولاد الحاد کی طرف جا رہی ہے، جہالت کے رستے پر چل رہی ہے، جہنم کے رستے پر چل رہی ہے، اولاد کی فکر ہی نہیں، خود نمازی بھی ہیں صف اول کے، اولاد کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ساتھ ساتھ فرما بردار بھی بنا، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا، جھکنے والا بنا، اور اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ اس لیے فرمایا والدین کو اولاد کے بارے میں فکر بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول کرتے ہیں جیسے کسی نبی کی دعا امت کے حق میں قبول کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے اپنی جس طرح خود کوشش کرتے ہیں نیک بننے کی، اولاد کے لیے بھی کوشش کریں۔ تیسری چیز فرمائی وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اس عمل پر ثواب دے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو درگزر والا معاملہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز ادا کرتے اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے، اس لیے نہیں معاذ اللہ کہ کوئی غلط کام کیا، اس لیے کہ جس طرح اس کی شان ہے اللہ کی ویسا ہم عمل نہیں کر سکتے، اس لیے استغفار کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہماری جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے، وہ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ما عبدناک حق عبادتک، جیسے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں چند سبق یہ ملے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی کام کریں اس کی نسبت ہمیں بڑوں کی طرف کرنی چاہیے، اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تیسرا اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے، جس طرح اپنی فکر کرتے ہیں اولاد کی دیگر لوگوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ سب نیک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی